زمینوں پر قبضے کے خلاف پنجاب حکومت کی طرف سے جو ایکٹ پیش کیا گیا تھا اس پر آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کچھ اعتراضات پیش کیے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ایکٹ کیا تھا اور اس پر کیا اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی اشفاق صاحب۔ جی سلطان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو قبضے کے خلاف ایکٹ پنجاب حکومت نے نافذ کیا ہے، یہ ایکٹ کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے تو وہ کس فورم سے رجوع کرے گا؟ جی بالکل سلطان صاحب، یہ پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی، یہ اس قانون کا نام ہے۔ پہلے اس کو آرڈیننس کی شکل میں رائج کیا گیا، اس کے بعد پھر مقررہ مدت میں اسمبلی نے توثیق کر دی تو ایکٹ بن گیا۔ اکتوبر میں غالباً اس آرڈیننس کا اجرا کیا گیا تھا۔ اب اس ایکٹ کے اوپر ہم نے بھی ایک تفصیلی پروگرام کیا تھا جو دستیاب ہے لوگوں کو، پیش رفت کے ناظرین کو۔ اس میں بنیادی طور پہ دو درجے تھے، 2 ٹیئر سسٹم تھا جسٹس کا، کہ پہلے مرحلے پہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میری زمین پہ کسی نے ناجائز قبضہ کیا تو میں جاؤں گا، ہر ضلع کی سطح پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی گئی تھی، ڈی آر سی۔ یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں بنی، ان کے اندر سی پی او بھی اور دیگر جو 5 یا 6 عہدے داران جو پوری کی پوری ضلعی انتظامیہ آپ کہہ لیں، ان کی ایک کمیٹی بننی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں اس کا خصوصی سیل ہے جس میں آپ اپنی ہینڈ ریٹن اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ ایک خاص بات، اور وہ بعد میں زیادہ خاص ثابت ہوئی کیونکہ وکیل حضرات کے پیٹ کو اس سے لات پڑی، وہ یہ تھی کہ آپ اس میں کسی کونسل کے ذریعے پیش نہیں ہو سکتے، آپ کو ذاتی طور پہ جانا۔ فرض کیا کہ کوئی صاحب مثال کے طور پہ کوئی ملک سے باہر بھی ہوتے ہیں لوگ، تو وہ اپنی اہلیہ کو کہہ سکتے ہیں، بچوں کو کہہ سکتے ہیں، والدین کو کہہ سکتے ہیں، ان کی طرف سے ریپریزنٹ کریں، لیکن آپ کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنی درخواست دیتے ہیں، معاملے کی ساتھ جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہیں وہ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی عدالت پہلے سے جس میں کاروائی چل رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ اب یہ جو کمیٹی تھی ڈی آر سی، اس کا کام تھا فیکٹ فائنڈنگ۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کے عمل کے دوران اگر انہیں لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی زمین پہ میں نے قبضہ کر رکھا ہے خدا نخواستہ، تو وہ انہیں لگتا ہے کہ میں آپ کو یا آپ کی جائیداد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، تو وہ پراپرٹی کو سیل بھی کر سکتے ہیں، اس پہ گارڈ بھی لگا سکتے ہیں، آپ کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں یا مجھے ریسٹرین بھی کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ وہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کام فیکٹ فائنڈنگ تھی، دونوں طرف کا موقف سننا، اور بلکہ اس میں ترجیح یہ دی گئی تھی کہ ایمیکیبلی اس کو ریزالو کر دیا جائے، دونوں بندوں کو آمنے سامنے بٹھا کے۔ اور یہ ہو بھی سکتا ہے، بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے کہ خاندانی تنازع ہوتے ہیں، ضد بازی میں یا انا بعض اوقات بندے کی اس کو کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، تو وہ 5-6 بڑے افسر ہیں سامنے بٹھا کے آپ دونوں کو بات کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے مان بھی جانا ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر تو سمجھوتا ہو جائے تو بھی، اور اگر نہیں ہوتا تو بھی، انہوں نے اپنی جو رپورٹ ہے فیکٹ فائنڈنگ کی وہ بھجوا دینی ہے ٹریبیونل کو۔ اب یہ ٹریبیونل بھی بننے تھے ہر ضلع کی سطح پہ، اور اس کا جو ایک رکنی ٹریبیونل ہونا تھا، یعنی کہ ہر ضلع میں ایک جج صاحب ہوں گے، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کم از کم، اور ان کا تقرر بھی کیا جائے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت کے ساتھ۔ تو اب اس کمیٹی نے، ڈی آر سی نے، اپنی فائنڈنگز جو ہیں یہ ٹریبیونل کو فارورڈ کر دینی تھی۔ اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان محمود کا دعویٰ سچا ہے اور اشفاق زیادتی کا مرتکب ہے، اپنی فائنڈنگز کو دے دیں گے اور اپنی تجویز بھی دے دیں گے، رائے دیں گے۔ تو اب ٹریبیونل پھر ایک دفعہ ظاہری بات ہے دونوں فریقین کو بلایا جائے گا، وہاں پہ سنا جائے گا، اور اس کے بعد اگر ٹریبیونل فائنڈنگ سے مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ ڈگری جاری کر دے گا، ڈکری کہتے ہیں جس کو، آپ کے حق میں وہ جاری ہو جائے گی اور دوسرا بندہ بے دخل ہو جائے گا۔ اس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے ناجائز قبضہ، یہ والی جو سٹیج ہے، اگر آپ یعنی کہ اس سے پچھلی سٹیج پہ ڈی آر سی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں یا مصالحت کر لیتے ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ قائم رہتے ہیں اور پھر آپ پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ نے ناجائز قبضہ کیا یا دھوکہ دیا یا جو بھی ہوا، تو وہ سزائے اس کی کم از کم 5 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ اسی طرح جو اس میں معاونین ہیں ان کے اوپر بھی سزائیں ہیں، اور وہ حتیٰ کہ جو بندہ اس کا کرایہ وصول کر رہا ہے یا اس میں رہ رہا ہے، جس طرح بھی کوئی انوالو ہے اس کی سزا ہے۔ اشفاق صاحب، یہ تو بہت اچھی پیش رفت ہے، تو اس پہ عدالت کو کیا اعتراض ہے؟ اچھا، یہ اچھی پیش رفت ہے سلطان صاحب، اور بلکہ میں نے آج دوبارہ دیکھا اس کو، کیونکہ ہم نے بھی اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، کہ یہ
تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو مس انٹرپریٹ کیا، اچھا یعنی میڈیا کے لیول پہ بھی اور عام رائے عامہ بنانے والے جو ہمارے انفلوئنسر یا یوٹیوبر ہیں، تو ان لوگوں نے بھی یعنی کہ یہ جو 90 دن کے اندر فیصلہ والا تاثر پھیلایا گیا نا، یہ تھا ہی نہیں، یہ تھا ہی غلط. اور بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہماری حکومتی جو عہدے داران ہیں، صوبائی کابینہ کے ممبر، وہ بھی ایسی باتیں کرتے رہے. تو یہ اصل میں ایک تو کنفیوژن پھیلا، اور دوسرا اس میں کنفیوژن بڑھانے میں جو عمل رہا وہ پھر ان ڈی سی حضرات کا رہا، اچھا جن کی سرکردگی میں کمیٹیاں بنائی گئی. اب وہ کیونکہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وہ کام کرنا چاہ رہی ہے، تو ان لوگوں کے اوپر ایک کارکردگی کا پریشر بھی ہوتا ہے. اور ہماری بیوروکریسی میں یہ عادت ہے کہ وہ مطلب نمبر ٹانکنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ دکھانا انہیں اپنا ضروری لگتا ہے نا. تو وہ ایک قسم کا مقابلے بازی شروع ہو گئی کہ گجرانوالہ والے نے 5 دن کے اندر فیصلہ کر دیا ڈی آر سی نے، اور مطلب پنڈی والے نے 7 دن کے اندر کر دیا. اب یہ اس کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے فیصلہ کرنے کا. اچھا ان کا اختیار یعنی اس حد تک تھا کہ یہ اپنا فیکٹ فائنڈنگ کرے اور 2 فریقین میں سے طے کرے کہ یہ حق پر ہے اور یہ زیادتی کا اور مرتکب رپورٹ ہے. جو ہے وہ عدالت کو پیش جی کریں. وہ رپورٹ. اچھا پنجاب حکومت نے تاخیر کی ٹریبیونل قائم کرنے میں، اچھا جبکہ وہ ایکٹ کا حصہ تھے. تو جیسے ہی آپ نے ڈی آر سی کا نوٹیفیکیشن کیا تھا، اصولی طور پہ آپ کو ساتھ ہی یا چند دن بعد ٹریبیونل بھی قائم کر دینے چاہیے تھے. جی ایک انہوں نے وہ تاخیر برتی، اور دوسرا ڈپٹی کمشنر حضرات نے پھرتیاں دکھائی. اور جب وہ پھرتیاں دکھائیں تو اب ایک قانونی سکم پیدا ہو جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کون ہے یہ کہنے والا ہے کہ یہ جو مکان ہے یہ سلطان محمود کا نہیں ہے، یہ محمد اشفاق کا ہے. مطلب یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف عدالت رکھتی ہے، اور ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے کا حق بھی عدالت رکھتی ہے. یعنی کہ وہ ایک پورا پروسیس جو ہوتا ہے وہ عدالت طے کرتی ہے. مطلب آپ کسی سول سرونٹ کی مرضی پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ملکیت کا تعین کرتا پھرے. تو چیف جسٹس کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ آپ نے ٹریبیونل بھی بنایا اور آپ کی کمیٹی جو ہے وہ فیصلے دے رہی ہے. جی چیف جسٹس صاحبہ کے سامنے کیس آئے جن لوگوں کے خلاف فیصلے گئے، اور انہوں نے پھر عدالت میں اپیل کی. جی مطلب 5 دن میں فیصلہ چھڑوا کے اس بندے کو باہر کیا. اب ہم نہیں جانتے کہ وہ بے گناہ ہے یا قصوروار ہے، لیکن ایسے لوگ پھر چیف جسٹس صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے. اچھا یہ ہر بندے کے لیے عجیب بات ہے جو قانون کو سمجھتا ہے وہ کہ ڈپٹی کمشنر کے کیسے فیصلے دے رہا ہے اس طرح کے. تو انہوں نے بھی پھر یہی پوچھا کہ یہ ڈی آر سی کیا چیز ہے اور یہ کیسے حق رکھتی ہے. یعنی کہ ایک پولیس والا، ایک ڈپٹی کمشنر صاحب، ایک ریونیو والے کمشنر صاحب، یہ 3-4 بندے آپس میں بیٹھے اور فیصلہ کر دیں. تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلایا گیا تو ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ بہت بڑا قانونی خلا ہے کہ آپ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون پہ خود ہی عمل کرنے میں ناکام رہے، اور اب آپ ڈھیٹ بن کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور آپ نے پورے کا پورا اپنا سوشل میڈیا جج کے پیچھے لگا دیا کہ وہ زیادتی کر رہا. جبکہ حقیقت یہ کہ یہ آپ کی نااہلی ہے. آپ نے اکتوبر میں آرڈیننس پاس کر دیا، نومبر میں 1 نومبر 2 نومبر کو پنڈی میں ٹریبیونل کا ڈی آر سی قائم ہو گئی تھی، اور نومبر سے لے کے جب تک جج صاحبہ نے اس کو معطل نہیں کیا قانون کو، تب تک آپ نے ٹریبیونل مقرر ہی نہیں کیے تھے. تو سراسر یہ حکومت کی کوتاہی ہی ہے. جی اور جو ڈپٹی کمشنر حضرات ہیں ان کی پھرتی ہے. اس میں چیف جسٹس صاحبہ کا کوئی یعنی کہ اس میں ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادتی کی مرتکب ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی غلط فیصلہ دیا ہو. تو اب یہ ان کے فیصلے کی روشنی میں یہ ٹریبیونل بنیں گے تو پھر یہ کمیٹی بحال ہو جائے گی. نہیں، اب وہ تو معاملہ اس سے آگے چلا گیا. یعنی کہ اب انہوں نے تو قانون کو پورے کو ریویو کرنا ہے نا ہائی کورٹ میں. اچھا لیکن حکومت اس پہ قائم ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ جی چلو ٹریبیونل ہی نہیں رد سینا تھے، وہ اسی بڑھا دے دیں. تو انہوں نے ٹریبیونل تو بنا دی ہے، لیکن اب کیونکہ وہ معاملہ ریویو میں چلا گیا، صحیح. ان کی جو فیصلے یہ کر چکے ہیں ڈپٹی کمشنر حضرات وہ بھی تھوڑے نہیں ہے. مطلب پھرتی دکھانے کے چکر میں انہوں نے اچھا اب یہ ایک زیادتی بھی ہے کہ آپ نے عوامی رائے عامہ تو اپنے حق میں کر لی لیکن قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. تو اس معاملے میں ہائی کورٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحبہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. حکومت کی نیت یقیناً نیک رہی ہوگی، اور وکلا کی روزی روٹی پہ لات یقیناً پڑے گی اگر یہ فیصلہ عمل درآمد ہو جاتا ہے اس پہ. تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ وکیل ہے سلطان صاحب پنجاب میں، اور ان میں سے میرا خیال ہے کہ
20% ہوں گے جو کرمنل کیسز لیتے ہوں گے، کرمنل کی طرف یہ لوگ کم جاتے ہیں. اصل میں آپ کی مطلب زندگی چلتی ہے دیوانی مقدمات کے اوپر. جی 10 سال 20 سال آپ کا ایک کلائنٹ پکا ہے. نسخوں تک چلتے ہیں اور جی ہر پیشی پہ آپ کی ظاہر فیس بھی کھڑی ہو جاتی ہے. ہاں جی. عدالت جانے اس قانون کے بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے. بہرحال ہمارے عوام کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو عدالتوں کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے بہت طول پکڑ جاتے ہیں، اور وہ معاملات جن کا فیصلہ ہفتوں مہینوں میں ہو جانا چاہیے وہ سالوں بلکہ دہائیوں تک لٹک جاتے ہیں. امید ہے اس حوالے سے گورنمنٹ اور عدالت کسی اچھے فیصلے پہ پہنچیں گی اور قبضہ مافیا سے جان چھڑانے میں عوام کو سہولت بہم پہنچائی جائے گی. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ.